بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اچھے کام کرو اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا ماحول ابھی چل رہا ہے۔ ہر انسان کوشش میں ہے کہ نیکیاں میرے پاس زیادہ آ جائے، اور انسان اپنے اپنے اعتبار سے نیکیاں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آج میں جس ٹاپک پر بیان کرنے والا ہوں وہ بہت ہی باریک ٹاپک ہے، آپ دھیان سے سنیں گے تو ہی آپ کے دل و دماغ میں میری بات اتر پائے گی۔ نیکیاں راہ نجات ہے، اسی پر قیامت کے دن سارا معاملہ منحصر ہوگا۔ جس بندے کے پاس نیکیاں قیامت میں زیادہ ہوگی، گناہ کم، نیکیاں جس کے پاس زیادہ ہوگی، رب کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوئی تو حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرو، فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ ساری قیامت کی باتیں منحصر ہے نیکیوں پر۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بندے نے نیکی تو کر لی ہے، اب نیکی اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دوں گا۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ نیکی کر تو لی ہے، پہلے تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، طرح طرح کے وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی الجھنوں میں اس انسان کو گرفتار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے دل و دماغ میں شیطان بٹھاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جب ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بھلے نیکی تو کر لی لیکن نیکی رہنے نہیں دوں گا، اس کے اعمال سے میں نیکیاں ختم کروا دوں گا۔ یاد رکھنا، نیکی کرنا آسان ہے، نیکیوں کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن نیکیوں کو بچا کر رکھنا، اسے محفوظ رکھنا اپنے نامہ اعمال میں، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا طرح طرح کی روایتیں ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، آپ حضرات سنتے بھی ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں نیک اعمال کرو، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھو، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز صحیح اندازے سے پڑھو، پچھلے ہفتے کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرو، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کام جس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج مجھے جس پر بولنا ہے میں اس کی تمہید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کام جس کے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ اس کو کرنے سے پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔
کچھ کام تو وہ ہیں کہ اگر وہ کام کرو تو گناہ معاف ہو گئے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کر دیے تو پھر جتنی نیکیاں تم نے حاصل کی ہے وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ تو یہ سمجھتا ہے میں نے 5 حج کیے ہیں، 15 عمرے کیے ہیں، رمضان کے اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے، یہاں تک کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں، سب کا سب ختم ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ رب کی بارگاہ میں جب لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، فرشتے اس کا نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیں گے، وہ بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو دیکھے گا کہ میں نے حج کیا تھا لیکن لکھا نہیں ہے، زکوٰۃ دی تھی لیکن لکھا نہیں ہے، اور بھی نیک اعمال کیے تھے لیکن اندر لکھا نہیں ہے۔ تو وہ بندہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں شاید تم بھول گئے ہو، میں نے حج کیا تھا تم نے کیوں نہیں لکھا، روزہ بھی رکھا تھا تم نے اندر کیوں نہیں لکھا، میں نے اور بھی اچھے اچھے کام کیے تھے تم نے میرے نامہ اعمال میں ان نیک اعمال کو کیوں نہیں لکھا۔ وہ فرشتے کہیں گے تو نے نیک اعمال کیے تھے ہم نے لکھا بھی تھا، تو نے نیک اعمال کیے تھے ہم نے لکھا بھی تھا، لیکن وہ نیک اعمال کرنے کے بعد تو نے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کا حکم ہوا اس کی نیکیاں برباد کر دو۔ تو نے اپنے ماں باپ کو ستایا، گھر والوں کو ستایا، عزیز و قریب رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی، ناحق مسلمان کا مال تو نے کھا لیا، نیکیاں کرنے کے بعد تو گناہ کرتا رہا، رب کا حکم آتا رہا یہ نیکی مٹاؤ، یہ نیکی مٹاؤ، یہ نیکی مٹاؤ، یہاں تک کہ تو رب کی بارگاہ میں آیا ہے تو اس کے پاس صرف گناہ ہے، نیکیاں ایک بھی نہیں بچی۔ معلوم ہوا نیکی کرنا تو آسان ہے، نیکیوں کو بچا کر رکھنا مشکل ہے۔ اب کون سے ایسے کام ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ وہ کام ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ان کاموں سے ہم بچیں۔ ہم شعبان میں اتنے نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس میں ہم نیکیاں کریں گے، نیکی تو ہم کریں اور پھر ہمارے پاس بچے کچھ بھی نہیں، نامہ اعمال میں ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کام جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اس میں سے پہلا کام یہ ہے، انسان کی نیکیاں برباد اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ یہ غیبت کیا ہے جانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ مشکات کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جب غیبت کرتا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ سرکار کے الفاظ ہیں، ہر چیز پلٹ سکتی ہے، سرکار کے الفاظ نہیں پلٹ سکتے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ زنا کرنے والا انسان زنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ زنا کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، سرکار فرماتے تب تک اللہ بھی اس غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ آج 4 لوگ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں غیبت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا ہے، اس کی غیبت، اس کی غیبت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے بندو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔
تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت سے اس کی تشبیہ دے دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک دوسرے کے عیبوں کو کھولو مت، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کے راز کو فاش مت کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے غیبت کرتا ہے، کسی کے عیبوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں کو کھول دے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، اللہ جس کے عیبوں کو کھولے گا، اللہ جس کے عیبوں کو کھولے گا، پھر اللہ اس بندے کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وہ بندہ ذلیل کہاں ہوگا؟ دنیا کے لوگوں کے سامنے تو ذلیل ہو ہی جائے گا، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ غیبت کرنے والا، عیب کو کھولنے والا، جہاں باہر لوگوں کے سامنے تو ذلیل ہوگا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس بندے کو اس کے گھر میں ہی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا ہو۔ سود کھانے والا ایسا ہے کہ وہ 1 درہم کھانے والا اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے والا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں زنا سے بھی بڑا گناہ کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ سب سے بڑا سود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ کیا یہ باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ سرکار کی ان احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد کیا پھر بھی ہم غیبت کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ ہم نے غیبت کو کیا سمجھا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہم تو اس کی بات وہی کہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل تدرون ما الغیبہ، اے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کرو۔ تم اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی بات اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں وہ اگر اس کے اندر ہو تو، جو ہم بیان کرتے ہیں اگر وہ اس کے اندر ہو تو، سرکار فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے۔ جو اس کے اندر ہے وہی تم اس کے پیٹھ کے پیچھے کہہ رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ موجود نہیں اور تم کہہ رہے ہو تو پھر غیبت نہیں، تہمت ہے۔ جو ہے وہ اگر تم پیٹھ کے پیچھے کہو گے تو غیبت، اور جو اس کے اندر موجود نہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر ہمارے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ سارا پکچر بنا کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں۔ اگرچہ وہ چیز اس کے اندر ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہ ہو تو سرکار فرماتے پھر تو یہ تہمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا 2 قبریں ہیں، اور 2 قبروں کے اندر جو 2 مردے ہیں اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی جو عطا فرمایا ہے وہ کتنی شان والا نبی عطا فرمایا ہے۔ وہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ نے کہ ہمارا نبی زمین کے اندر بھی جانتا ہے، آسمانوں کے اوپر بھی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے یا رسول اللہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے 2 قبر ہے، اور 2 قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، سرکار اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے سرکار اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام ساتھ میں، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ دونوں قبریں ہیں،
ان دونوں قبروں کے اندر دو مردے ہیں، ان دونوں مردوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ جانتے ہو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے، یا رسول اللہ بتا دیجئے کس بات پر عذاب ہو رہا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ دو قبروں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پہلی قبر میں جو مردہ ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلی قبر کا مردہ جب تک زمین پر زندہ تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پہلا جو مردہ ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہمارا نوجوان، معاف کیجئے گا، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، جنازے میں آ تو رہا ہے لیکن باہر بیٹھا ہے۔ کیوں نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ مولانا ناپاک ہوں۔ اللہ کے بندے ناپاک تھے تو تم مسجد میں آئے کیوں تھے؟ ناپاک تھے تو قبرستان آئے کیوں تھے؟ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ قبرستان میں جب اللہ کا نیک بندہ داخل ہوتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے جتنے مردے ہیں سب کی قبر سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ قبرستان آ کر تمہیں کچھ نہیں آتا تو کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیتے، کچھ نہیں آتا تو درود شریف پڑھ لیتے۔ پڑھنا تو دور کی بات، ہم ناپاکی کی حالت میں قبرستان آ رہے ہیں۔ اور قوموں کو دیکھو، دنیا ترقی کر رہی ہے اور مسلمان ابھی ادھر کا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور مذاہب کے لوگ اپنی عبادت کی جگہوں پر ناپاکی کی حالت میں نہیں جاتے، اور یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرما یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان ہو، اس کے باوجود بھی قبرستان میں ناپاکی کی حالت میں آ رہے ہو۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھنی، گناہوں والی زندگی، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سن لے، سرکار فرماتے ہیں پہلی قبر میں جو مردہ ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جب تک زندہ تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری قبر میں جو مردہ ہے اسے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تک وہ زمین پر زندہ تھا ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتا تھا۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والا قبر میں پہنچا، اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو ہری ٹہنیوں کو لیا، دونوں قبروں پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد ارشاد فرمائے میرے صحابہ، یہ دو ہری ٹہنیاں میں نے لے کر دونوں قبروں پہ گاڑ دی ہے، یہ دو ہری ٹہنیاں جب تک ہری رہے گی یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، یہ ٹہنیاں جب تک ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہے گی دونوں مردوں پر سے عذاب کم کر دیا جائے گا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت سے نہیں بچتا تھا۔ قبر میں پہنچتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک شاگرد کے بارے میں سنا کہ نزا کا عالم ہے، بہت سخت بیمار ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے کہ بس اب تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے اس شاگرد کی خبر پرسی عیادت کے لیے اس کے گھر پر آئے، سورہ یاسین شریف پڑھتے رہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کی روح قبض نہ ہو رہی ہو سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین کی برکت سے آسانی کے ساتھ روح قبض ہو جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض آ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جیسے ہی سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا شاگرد نے کہا استاد پڑھنا بند کرو، استاد پڑھنا بند کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض نے سورہ یاسین پڑھنا بند کر دیا اور شاگرد سے کہا شاگرد بالکل آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، بس اب تیرا انتقال ہو جائے گا، تو میرا شاگرد ہے، کلمہ پڑھ لے تاکہ تیرا انتقال ہو تو اس دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ جائے، ایمان پر تیرا خاتمہ ہو۔ اے میرے شاگرد کلمہ پڑھ لے۔ ابھی اتنا کہا تھا شاگرد نے کہا فضیل اپنی زبان بند کرو، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فضیل اپنی زبان بند کرو، کلمے کی تلقین مت کرو، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ روح نکل گئی۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ ایک سانس آئی ہے، دوسری سانس آئے گی، کسے معلوم ہے؟ لقمہ اٹھایا ہے، کسے معلوم ہے کہ یہ منہ تک لے جا سکتے ہیں یا لے بھی نہیں جا پائیں گے، کسے معلوم ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کلمہ پڑھ لے، آخری وقت ہے۔ اس نے کہا بند کرو اپنی زبان میں، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنا کہنا تھا، روح نکل گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض 40 رات تک رونے لگے،
ایک دو دن نہیں، 40 رات تک روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، مالک میرے پاس پڑھتا تھا، میرا شاگرد تھا، کون سا ایسا گناہ کا کام کیا تھا کہ مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا؟ ہم اور آپ دعا تو کرتے ہیں کہ مرتے دم ہمیں کلمہ نصیب ہو، لیکن ہمارے اعمال کو تو دیکھ لیں۔ میں جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ تو لے، تو کون سا کام کر رہا ہے؟ حضرت فضیل نے 40 رات تک روتے رہے، مالک کیا بات ہے؟ 40ویں دن 40ویں رات کو حضرت فضیل جب سوئے، کیا دیکھا؟ خواب میں وہی شاگرد آیا۔ خواب میں جب شاگرد کو دیکھا تو پوچھا، اے میرے شاگرد بتا تو کون سا گناہ کا کام کرتا تھا؟ مرتے دم تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو اس شاگرد نے کہا، اے استاد میرے اندر 3 کمیاں تھیں، 3 گناہ تھے، 3 گناہ کے سبب آپ نے دیکھا کہ مرتے دم مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ پہلا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، اس کی بات سن کر ادھر سنایا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ دوسرا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا۔ اور تیسرا گناہ اس شاگرد نے خواب میں بتایا، میرے استاد تیسرا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں سخت بیمار ہوا تو ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تو پورے سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گھونٹ پی لینا۔ میں پورے سال میں شراب کا 1 گھونٹ پی لیا کرتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا، یہی 3 گناہ اتنے بڑے بڑے تیرے گناہ ہے کہ مرتے دم تجھے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ہم اور آپ صاحبوں سوچ لیں، غیبت بھی ہمارے اندر موجود ہے، چغلی کرنا ہمارے اندر موجود ہے، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور شراب کے بارے میں تو مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر بھی ہم آ کر کہتے ہیں پیر صاحب دعا کر دو بس آخری ٹائم کلمہ نصیب ہو جائے۔ پیر صاحب کی دعا کرنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، پہلے اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا، اور اگر اعمال نہ سدھارے، ان برائیوں والے کلمات اور ان برے کاموں کو نہ چھوڑا، سرکار فرماتے کچھ کام ایسے ہیں جس سے پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں سے پہلا کام ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ دوسرا کام جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہے، نیکیاں برباد ہوتی ہے، وہ پہلا کام غیبت کرنا، غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ دوسرا کام جس سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہے، وہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اور یہ بھی ہمارے اندر موجود۔ مسجد میں ہنسنا، کہہ کہا لگانا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مسجد میں دنیاوی باتیں مت کرو۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھو بھی مت۔ جو انسان مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہو اس کے پاس بیٹھو بھی مت، اس لیے کہ جو بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب بے نیاز کا؟ اللہ نہ کرے جب ہمارا بیٹا جب شریر ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اب میں اس کی کوئی کفالت نہیں کروں گا، میں اس سے اتنا عاجز اور تنگ آ گیا ہوں، اب وہ اس کا کوئی ذمہ میرے اوپر نہیں، میں اس سے بے پرواہ ہو چکا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، آج کل ہم نے مسجد کو سڑک بنا لیا ہے، راستہ بنا لیا ہے، اس راستے سے ادھر کی طرف جانا ہے تو ہم مسجد سے نکلتے ہیں۔ مسجد راستے کی جگہ تو نہیں تھی، مسجد تو اللہ کو یاد کرنے کی جگہ تھی، مسجد تو عبادت کی جگہ تھی۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر افطاری تک لوگ مسجد میں پڑے رہیں گے، سوئے رہیں گے۔ معاف کرنا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اسی مسجد میں رمضان المبارک کے مہینے میں لیٹے لیٹے گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مسجد عبادت کی جگہ تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا پوری دنیا میں برے سے بری کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اور پوری دنیا میں سب سے اچھی میں اچھی کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے۔ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر ہم گیم کھیل رہے ہیں، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر ہم آرام سے سو رہے ہیں۔ کیا ہمارے آرام کرنے کے لیے ہمارے پاس گھر نہیں تھا؟ کیا ہم اپنے گھر پر جا کر آرام نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا، آرام سے میں لیٹا تھا کہ کسی نے مجھے کنکر ماری،
فرماتے کنکر کا لگنا تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو مجھے کنکر مارنے والا کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم نے کنکر مار کر اٹھایا مجھے اور کہا صائم مسجد میں سو رہے ہو، تم مسجد میں سو رہے ہو؟ ابھی اتنا کہہ رہے تھے کہ اسی مسجد نبوی کے اندر سے کسی دو لوگوں کی چلا کر بات کرنے کی آواز آئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت صائم سے کہا وہ دونوں لوگ جو چلا کر بات کر رہے ہیں اسے بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں کو لایا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کو جب سامنے دیکھا، ارشاد فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں کے ہو تم؟ آنے والوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر باتیں کرنا حرام ہے، دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تم اگر مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو عمر تمہیں سزا دیتا، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو عمر تمہیں سزا دیتا، تمہیں شرم نہیں آتی رسول پاک کی مسجد میں کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کر رہے ہو؟ آج ہم اور آپ بھی تو مسجد میں کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں خرید و فروخت ہو رہا ہے، ہم آرام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث سننے کے بعد کوئی کہے مولانا بدبو نکلتی ہم نے تو کبھی نہیں سونگی۔ یاد رکھنا یہ وہ بدبو ہے، یہ ہماری ناک ان بدبو کی عادی ہو چکا ہے، یہ ہمارا ناک ان بدبو کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب ناک بدبو کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ جگہ پر جاؤ تو پھر بدبو زیادہ نہیں آتی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور جب بدبو نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بندے کے خلاف شکایت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بندے کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ اور جب مسجد میں دنیاوی باتیں ہوتی ہے تو یہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مالک یہ بندہ میرے پاس آ کر بھی میرے اندر بیٹھ کر بھی دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ جب وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ مسجد میں اور جو بھی دنیاوی باتیں کرتا ہے اسے جا کر ہلاک کر ڈالو۔ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے جاؤ اور جا کر اسے ہلاک کر ڈالو۔ ہم صاحبوں ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے تماشا گاہ نہ بنائیں، یہاں فضول باتیں نہ کریں، عبادت کریں۔ یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ صاحبوں جب تک جسم میں جان باقی ہے نیکیاں حاصل کرو، نیکیوں کو برباد ہونے والے اعمال سے دور ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کے سارے گناہ، زندگی بھر کی ساری نیکیاں ہماری ضائع ہو جائے، سارے نیک اعمال برباد ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں نیکیاں برباد کرنے والا دوسرا عمل مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ مسجد میں لیٹنے والے، باتیں کرنے والے، چار لوگ مل کر، ایسا نہ سمجھے کہ میں کسی چار آدمی کو ہی بولتا ہوں، اگر وہ کام میں بھی شامل ہوں تو میں بھی اس کے اندر داخل ہوں۔ لوگ آج کل یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مولانا نے مجھے بولا ہے، نہیں، اگر وہ کام میں شامل ہوں تو وہ میں اندر اپنا بات اس کے اندر میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ کوئی کسی پر نہ لے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان کے اندر خطا بھی ہے، بھول بھی ہے، انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، بھول بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان جب غلطی کر بیٹھے، بھول کر بیٹھے، وہ رب کتنا کریم ہے، رب فرماتا ہے بندے تجھ سے غلطی ہو گئی، تجھ سے گناہ ہو گیا، تو بھول بیٹھا، آ جا میری دہلیز پر آ کر ایک مرتبہ توبہ کر لے، میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر ہم سے صاحبوں غلطی ہو گئی ہے، مسجد میں ہم سے باتیں ہو گئی، کوئی بات دنیاوی ہو گئی، یا کبھی ہم نے ہنس دیا یا کوئی اور بات ہو گئی، وہ رب کریم ہے، غفور و رحیم ہے۔ ان اللہ ہوا تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور یہ عہد کرے کہ آج کے بعد مرتے دم تک مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کروں گا، مسجد میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، مسجد میں فقط اللہ کی عبادت کروں گا، وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہو جائیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیاں برباد کرنے والا تیسرا عمل، وہ کام جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، تیسرا عمل یہ ہے ریاکاری کرنا، تصنع، بناوٹ کرنا،
بندہ نیکی تو کرتا ہے لیکن نیکی کرتے سمے دل میں یہ سوچتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سامنے والا دیکھ کر مجھے نمازی کہے، حج کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ یہاں تک کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مجاہد جنگ کے اندر جنگ کرتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جنگ کروں اور لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا کیا جائے گا، رب ارشاد فرمائے گا تیرے جنگ سے مجھے کچھ مطلب نہیں، تو نے اپنی جان قربان کی ہے، تو نے اپنی جان قربان کر ڈالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسان اپنی جان بھی قربان کر دے اور ملے کچھ بھی نہیں۔ ہم نیکی کریں اور دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ لوگ مجھے نیک و کار کہے، فرما بردار کہے، عبادت گزار کہے۔ آپ جانتے ہیں ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بد دیانتی سے بچو، بد دیانتی سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بد دیانتی کیا ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا ہو اور تم نے وہ کام تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تم نے وہ کام کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہی بد دیانتی ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تصنع بناوٹ کرتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں حاجی صاحب ہونے کے لیے حج کرتا ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ جب کل قیامت میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے منادی اس کو 4 نام سے پکارے گا۔ وہ ریاکار کو منادی 4 نام سے پکارے گا، اسے کہا جائے گا اے نافرمان، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خیانت کرنے والے۔ دھوکے باز، نافرمان، کافر جیسے الفاظ سے اس ریاکار کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے نیکی کی تھی، دوسروں کو دکھانے کے لیے کی تھی، آج تیرا عمل برباد ہو گیا، تو بھی برباد ہو گیا۔ اور رب کی طرف سے اعلان ہوگا اے بندے تو نے جس کے لیے نیکی کی تھی جا اس کے پاس جا کے اس کا ثواب لے لے۔ جس کو دکھانے کے لیے نیکی کی ہے، میں نماز پڑھوں تاکہ انسان مجھے نمازی کہے، میں حج کروں تاکہ انسان مجھے حاجی کہے، رب ارشاد فرمائے گا جا اس کے پاس جس کو دکھانے کے لیے تو نے اچھا کام کیا ہے، جا اس کے پاس جا کر تو نے جو کچھ کام کیا ہے اس کا بدلہ اسی سے لے لے۔ اگر تو نے نیک اعمال میرے لیے کیے ہوتے تو ثواب بھی میں دیتا، تو نے نیک اعمال میرے لیے نہیں کیے ہیں، دوسروں کے لیے کیے ہیں۔ جب دوسروں کے لیے کیے ہیں تو آج میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، جس کے لیے کیے ہیں جا اسی کے پاس چلا جا۔ صاحبو یہ میں نے مختصر میں 3 کام بتائے، ایسے تو بہت سارے کام ہیں، پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں بتاؤں گا۔ یہ 3 کام جس سے ہماری زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے نیک اعمال کریں گے سب کے سب برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی یا مسجد میں دنیاوی باتیں کی یا ریاکاری کی۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ یہ 3 کام کرنے والا زندگی بھر کے ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ صاحبو یہ 3 کام چھوڑ دو، خلوص اور للہیت کے ساتھ اچھے کام کرو، اس لیے کہ رب ارشاد فرماتا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اچھے کام کرو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فقط اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ عرفان بھائی جاڈو والے، نسیم بھائی اور امیر بھائی، تاج خان، نسیم آپا، ہدایت اللہ، یہ سارے لوگ بیمار ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور پیر کے دن سوموار کو سندرم میں دستار بندی کا پروگرام ہے، آپ حضرات اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور نڑیات کے پاس سے مسجد نور اور مدرسے کے چندے کے سلسلے میں کچھ صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ان کی بھی مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔